اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی نکال لیں جی۔ فصل فی الامر، یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی امر کی، اور امر سے بھی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو نئی بحث شروع ہو گئی امر کے حوالے سے۔ فصل فی الامر، یہ فصل امر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے امر کا لغوی معنی بیان کریں گے کہ لغت میں امر کسے کہتے ہیں، پھر شریعت کے اندر امر کی تعریف کیا ہے۔ تو لغوی معنی امر کا یہ ہے، کسی کو یہ کہنا کہ یہ کام کر، کیا کہنا؟ کسی غیر کو یہ کہنا کہ یہ کام کر، اپنے کو بڑا سمجھ کر، یہ امر ہے۔ سمجھے؟ دوبارہ تعریف دیکھ لیں۔ کسی دوسرے کو، کسی غیر کو یہ کہنا کہ یہ کام کر، علی سبیل العلو، اپنے کو بڑا سمجھ کر، یہ امر کہلائے گا۔ یہ لغوی معنی ہو گیا امر کا۔ مثال کے طور پر چھوٹا بڑے سے کہے پانی لا، بڑا چھوٹے سے کہے پانی لا، یہ امر ہو گیا۔ ظاہر وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر، یہ کیا بن جائے گا؟ امر۔ اور اگر چھوٹا بڑے سے کہے پانی دو، سمجھے، یہ امر نہیں بنے گا، اس کو عرض بولتے ہیں، عرض۔ وہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ پانی لاؤ۔ اور اگر برابر والا برابر والے سے کہتا ہے پانی لا، یہ کام کر، اس کو التماس بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی سہیلی اپنی دوسری سہیلی سے کہ پانی دو یا پانی لاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حکم دے رہی ہے پانی لاؤ، یہ کہیں گے التماس کر رہی ہے۔ اور اگر بچہ اپنے باپ سے یا ماں سے کہہ رہا ہے پانی دو، چھوٹا بڑے سے، تو یہ عرض اور درخواست کہلائے گی۔ امر کسے کہتے ہیں؟ بڑا چھوٹے سے یہ کہے، بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے چھوٹے سے یہ کہے کہ یہ کام کرو، پانی لاؤ، چائے لاؤ، دروازہ بند کرو، یہ امر بن جائے گا۔ یہ امر کا لغوی معنی ہو گیا۔ دیکھیں، فصل فی الامر، الامر فی اللغت، امر لغت میں کسے کہتے ہیں؟ قول القائل لغیرہ، کسی کہنے والے کا دوسرے کو کہنا۔ کیا کہنا؟ افعل، یہ کام کر۔ لیکن ایک قید آپ کو لگانی پڑے گی، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو یہ کہنا یہ کام کر، یہ امر بن جائے گا، یہ حکم کہلائے گا جو یہ چھوٹے سے کہہ رہا ہے۔ یہ تو امر کا لغوی معنی ہو گیا۔ وفی الشرع، شریعت کی اصطلاح میں امر کسے کہتے ہیں؟ تصرف الزام الفعل علی الغیر، یہ امر کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہو گیا۔ یعنی کسی مکلف پر شرعی حکم لازم کر دینا، واجب کر دینا، یہ امر کہلاتا ہے۔ سمجھے؟ تو شریعت میں امر کا معنی کیا ہو گیا؟ التزام فعل علی المکلف، یعنی کسی مکلف
یعنی کسی عاقل بالغ پر کسی فعل کو لازم کر دینا. سمجھے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ فعل ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ کسی مکلف یعنی عاقل بالغ پر اس کو لازم کر دینا، یہ امر کہلاتا ہے. کسے بولتے ہیں؟ وفی الشرع، شریعت کی اصطلاح میں امر تصرف الزام الفعل، کسی فعل کو لازم کر دینا، علی الغیر، غیر پر، یہ کام کرو. سمجھے؟ کسی پر کسی کے ذمے کوئی چیز لگا دینا، یہ کام کرو. مثال کے طور نماز ذمے لگا دینا، زکوٰۃ ذمے لگا دینا، حج ذمے لگا دینا، یہ امر کہلاتا ہے. یہ شریعت کی اصطلاح میں امر ہے. اچھا جی، یہ تو امر کا شرعی معنی بھی آ گیا اور لغوی معنی بھی آ گیا. شرعی معنی کیا ہو گیا؟ شرعی معنی یہ ہو گیا کہ غیر پر یعنی کسی مکلف پر کسی فعل کو لازم کر دینا، نماز کو لازم، روزے کو لازم، حج کو لازم کر دینا، یہ امر ہے. یہ بات ختم ہو گئی. لغوی معنی بھی آ گیا، شرعی معنی بھی آ گیا. آگے یہ دو باتیں الگ سے کر رہے ہیں، گویا یہ ایک قسم کا نقطہ بیان کر رہے ہیں یا ایک اعتراض والا پہلو پیدا ہوتا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ کیا کہ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ. نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض علماء نے، کہ ان المراد بالامر، امر سے جو مراد ہے نا، یعنی امر سے کیا چیز مراد ہوتی ہے؟ وجوب. امر وجوب کے لیے آتا ہے نا، لزوم کے لیے. تو امر سے جو مراد ہے یعنی امر کا جو معنی ہے وجوب، یختص بهذه الصیغہ، یہ وجوب اسی صیغے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بات چل رہی تھی کہ امر کی جو حقیقت ہے یعنی وجوب، وہ کیا صیغہ امر کے بغیر وجوب ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سمجھے؟ بعض لوگوں کی، بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ وجوب بغیر امر کے ثابت نہیں ہو سکتا. امر کا صیغہ ہوگا تو وجوب ہوگا، امر کے صیغے کے بغیر وجوب اور لزوم آ ہی نہیں سکتا. اس پر پہلا اعتراض کیا صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ نے. دیکھو، اللہ تعالی ازل میں بھی موجود تھے، اور ازل کا معنی یہ ہے جس وقت اس دنیا میں
کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، وہ ہے ازل، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا فرمائی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جس وقت کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، سمندر، یہ ستارے وغیرہ وغیرہ کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی ازل میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور اللہ کی صفات کے اندر ایک صفت ہے متکلم ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت متکلم بھی اس وقت موجود تھی، سمجھے، متکلم موجود تھی، اور یعنی اللہ کی کلام والی صفت موجود تھی، اور کلام کے اندر امر، نہیں، اخبار، کسی چیز کے بارے میں خبر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری صفات ازل میں موجود تھی، سمجھے۔ تو جب یہ ساری صفات ازل میں موجود تھیں لیکن صیغہ امر ازل میں موجود نہیں تھا، ایک منطقی اعتراض تھا، امر کا صیغہ منطق میں موجود نہیں تھا کیونکہ ازل میں جتنی چیزیں موجود تھیں ساری قدیم تھی، کوئی ایک چیز بھی حادث اور فانی ازل میں موجود نہیں تھی۔ جس وقت تک اللہ نے کائنات کو نہیں بنایا تھا صرف اللہ ہی اللہ تھے، اس وقت ہر چیز قدیم موجود تھی، اللہ تھے وہ بھی قدیم، اور اللہ کی صفات تھی وہ بھی قدیم، کوئی چیز اس میں فانی اور حادث نہیں تھی۔ اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ اللہ کی صفات بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ لگی رہیں گی۔ انہی صفات میں ایک صفت متکلم ہونا اور کلام بھی ہے، اور کلام کے اندر امر، نہیں، اخبار وغیرہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ ازل میں موجود تھے، امر نہیں اخبار، لیکن صیغہ امر نہیں تھا۔ صیغہ امر کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ امر کا صیغہ یہ حادث ہے، فانی ہے۔ کیسے فانی ہے؟ اب مثال کے طور پر امر ہے صلو، امر کا صیغہ نماز پڑھو، ایک مثال ہے صلو، یہ فانی اور حادث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلو جب ہم نے صلو پڑھا تو صاد ختم ہوگا تو لام کا تلفظ ہوگا نا، لام ختم ہوگا تو واو کا تلفظ ہوگا نا۔ صل لو، صاد ختم، جب میں نے صاد ختم کیا پڑھنا پھر لام آیا، لام ختم ہوا تو واو کا تلفظ آیا۔ تو جب ایک چیز ختم ہو رہی ہے تو جو چیز ختم ہو رہی ہے فانی ہے، وہ حادث ہے، کیونکہ قدیم تو اس کو کہتے ہیں جو ختم ہی نہ ہو۔ تو یہ جو صیغہ امر ہے صلو، حجو، آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وغیرہ وغیرہ صیغہ امر، یہ ازل میں موجود نہیں تھے کیونکہ یہ فانی ہے۔ اس وقت جتنی چیزیں موجود تھیں وہ ساری کی ساری قدیم تھی، تو معلوم ہوا صیغہ امر جو کہ حادث اور فانی ہے یہ ازل میں موجود نہیں تھا، لیکن امر تھا۔ معلوم ہوا امر وہ صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ امر کی حقیقت وہ صیغہ امر کے بغیر نہیں آ سکتی، ان پر پھر پہلا اعتراض ہے کہ امر تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، عامر ہونا، اللہ تعالیٰ عامر بھی ہیں، ناہی بھی ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، روکتے بھی ہیں، اور یہ صفت جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور یہ صیغہ امر نہیں تھا۔ معلوم ہوا امر بغیر صیغے کے آ سکتا ہے، لہذا جن لوگوں نے کہا کہ صیغہ امر کے بغیر امر آ ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہو گئی۔ دیکھو واستحال، یہ محال ہے، کہ صاحب رسول شاہ محال اور ناممکن ہے کہ ان یکون معناہ، کہ امر کا جو معنی ہے اور امر کی جو حقیقت ہے، کہ ان یکون معناہ ان حقیقت الامر، یہ کہنا کہ امر کی حقیقت خاص ہے اسی صیغے کے ساتھ،
اس صیغے کے بغیر امر آ ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے اور محال اور ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ عِندَنَا، ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ازل میں بھی موجود تھا، جب اللہ ازل میں موجود تھا تو اللہ کی ساری صفات بھی موجود تھیں، اور اللہ کی صفات میں ایک صفت متکلم ہونا ہے وہ بھی موجود تھی۔ جب متکلم ہونا موجود تھا تو پھر اس کی کلام میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، استخبار بھی ہے، یہ ساری صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی ازل میں موجود تھیں، اور ازل میں جتنی بھی چیزیں موجود تھیں وہ سب کی سب قدیم تھی۔ سمجھے؟ تو امر موجود تھا کیونکہ اللہ کی صفت ہے، کہاں موجود تھا؟ ازل میں۔ اور وَاسْتَحَالَ وُجُودُ هَذِهِ الصِّيغَةِ، لیکن اس صیغے کا موجود ہونا ازل میں یہ محال اور ناممکن ہے۔ یہ صیغہ ازل میں موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صیغہ ہے فانی، اور ازل میں جتنی چیزیں موجود تھیں وہ ساری کی ساری قدیم تھیں۔ سمجھے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ وجوب اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، صیغہ ہوگا تو امر ہوگا، صیغہ نہیں ہوگا، صیغہ امر نہیں ہوگا تو امر ہی نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہوگی۔ کیونکہ امر اللہ کی صفت، اللہ عامر بھی ہے، تو وہ تو پھر یہ صفت جو ازل میں بھی موجود تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو ازل میں جتنی چیزیں تھیں وہ قدیم تھیں، تو عامر ہونا اور امر اللہ کا یہ بھی ازل میں تھا، لیکن صیغہ امر ازل میں نہیں تھا۔ کیوں صیغہ امر ازل میں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ فانی ہے، اور ازل میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ قدیم تھی۔ معلوم ہوا امر اس صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صیغہ امر ہوگا تو امر ہوگا، صیغہ امر نہیں ہوگا تو امر نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہو گئی۔ تو جن علماء نے یہ کہا کہ وجوب امر کے ساتھ خاص ہے، سمجھے، امر ہوگا تو وجوب ہوگا، اور صیغہ امر ہوگا تو امر ہوگا، صیغہ امر نہیں ہوگا تو امر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہوگی۔ صیغہ امر ہوگا تو امر ہوگا، صیغہ امر نہیں ہے تو امر ہی نہیں ہو سکتا۔ بھئی ازل میں امر تھا لیکن صیغہ امر نہیں تھا، معلوم ہوا امر صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ پہلے اعتراض کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے امر بغیر صیغہ امر کے نہیں، ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا امر صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ دلیل کیا کہ متکلم اللہ تعالیٰ ازل میں اللہ تعالیٰ متکلم تھے، اور ان کی جتنی بھی صفات ہیں بشمول متکلم ہونا اور عامر ہونا، ناہی ہونا، یہ ساری صفات ازل میں موجود تھیں، امر بھی موجود تھا لیکن صیغہ امر نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا امر صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ صیغہ امر کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ فانی اور حادث ہے، اور ازل میں جتنی بھی چیزیں موجود تھی قدیم تھی۔ ایک بات تو یہ ہو۔ دوسری بات وہی جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کی، وہ یہ تھی، ایک تو امر بغیر صیغہ امر کے آ سکتا ہے، حکم بغیر صیغہ امر کے بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر کا جو معنی ہے وجوب، یہ صیغہ امر کے بغیر آ سکتا ہے نہیں، اس کو دوسرا اعتراض بنایا ہے انہوں نے۔ سمجھے؟ کہنے لگے امر کا جو صیغہ ہے وجوب، یہ بغیر صیغہ امر کے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ہمارے نزدیک امر کا جو معنی ہے وجوب، امر وجوب کے لیے اور لزوم کے لیے آتا ہے نا، یہ بغیر صیغہ امر کے نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ وجوب اور لزوم بغیر صیغہ امر کے نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ وجوب و لزوم بغیر صیغہ امر کے نہیں۔ اس پر بھی ایک اشکال تھا، اس کو بیان کیا۔ واستحال ایضا، اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ ان یکون معنی ہو کہ ان المراد، کہ امر کا یہ معنی کرو کہ امر سے جو مراد ہے، یعنی امر کا جو معنی ہے، یختص بها، عامر کی امر سے جو مراد، یعنی امر سے جو وہ مراد لے رہا ہے وجوب، وہ یختص بهذه الصیغہ، وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ امر کا صیغہ ہوگا تو وجوب ہوگا، امر کے
صیغے کے بغیر وجوب نہیں آ سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کہتے اگر یہ معنی لے لو سمجھے. کہنے لگے پھر دیکھو آپ نے کہا عامر کی امر سے جو مراد ہے یعنی وجوب، وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، امر کے صیغے کے ساتھ. امر کے صیغے کے بغیر وجوب نہیں آ سکتا. کہتے دیکھو فَإِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّارِعِ، عامر کون ہے؟ امر دینے والا شارع ہے، اللہ ہے. اللہ کی مراد امر سے ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ وجوب الفعل علی العبد، بندے پر کسی فعل کا لازم کر دینا. وہو معنی الابتلاء عندنا، بندے پر کسی فعل کا لازم کر دینا یہی معنی ہے بندے کو آزمائش میں ڈال دینا. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو لازم کر دیا بندے پر، یعنی نماز کو لازم کر دیا، تو گویا نماز کی آزمائش میں ڈال دیا کہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ورنہ گناہ ہوگا. بندے پر کسی فعل کا لازم کر دینا یہ کہہ لو، یا بندے کو کسی آزمائش میں ڈال دینا کہ اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے تم. یہ امر کا معنی اور امر سے مراد ہو گئی. تو یہ معنی جو امر کا ہے وجوب، وقد ثبت آپ کہتے ہو کہ یہ امر ہی کے صیغے کے ساتھ خاص ہے. اس پر ایک اعتراض تھا ہمارے اوپر، وہ اعتراض صاحب سلوک شاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، پھر اس کا جواب بھی دیا. وہ اعتراض کیا تھا؟ ہمارے لگے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وجوب صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے. یہ اہم بات ہے، وجوب صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ صیغہ امر ہوگا تو وجوب ہوگا، اس کے بغیر وجوب آ نہیں سکتا. تو ہمارے اوپر اشکال ہے کہ فرض کر لیں ایک شخص رہتا ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور فرض کر لیتے ہیں وہاں کوئی نبی کوئی رسول نہیں پہنچا، اور یہ بھی فرض کر لیتے ہیں وہاں کوئی تبلیغی بھی نہیں پہنچا، نہ رسول پہنچا نہ رسول کے علاوہ کوئی بندہ پہنچا جو ادھر ان کو جو ہے وہ جا کر وہ اللہ کے حکم کے بارے میں بتلا دیتا. وہ بندہ رہتا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یا غار میں، ایک بندہ رہتا جہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ رسول پہنچا نہ کوئی مبلغ اور تبلیغی پہنچا. ظاہر ہے جب کوئی بھی نہیں پہنچا تو پھر صیغہ امر بھی نہیں پہنچا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں ایمان لانا واجب اور لازم ہے؟ وہ کیا آپ کہتے ہو کہ وجوب بغیر امر کے آتا نہیں ہے، صیغہ امر کے بغیر وجوب آتا نہیں، اور صیغہ امر تو اس تک پہنچا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچا؟ نہ کوئی نبی پہنچا اس تک، نہ کوئی رسول پہنچا، اور نہیں تبلیغی پہنچا. تو کیا اس کے اوپر ایمان لانا واجب نہیں ہے؟ اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، بشرطے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور بالغ ہونے کے بعد اس کو اتنا وقت بھی ملا ہو جس میں وہ غور و خوض کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہو. اگر اتنا وقت مل گیا پھر وہ ایمان نہ لایا، قیامت والے دن اس سے پوچھو گی، اس کے ذمہ واجب ہے ایمان لانا. حالانکہ صیغہ امر نہیں پہنچا، صیغہ امر نہیں ہے، اور وجوب پھر بھی آ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں وجوب خاص ہے صیغہ امر کے ساتھ، صیغہ امر ہوگا تو وجوب ہوگا، صیغہ امر نہیں ہوگا تو وجوب نہیں ہوگا. تو وہ جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رہنے والا ہے اس کے اوپر تو امر وجوب ایمان لانا واجب ہے، حالانکہ صیغہ امر پہنچا نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ وجوب صیغہ امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے. یہ دیکھیں وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغه، وجوب اس صیغے کے بغیر بھی آ سکتا ہے. وہ کیسے؟ أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغ الدعوة بدون ورود السمع. دیکھو کیا اس شخص پر ایمان لانا واجب نہیں ہے على من لم تبلغ الدعوة، جس کے پاس دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، ایمان لانے کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، پہنچا ہی نہیں ہے.
تُرِيدُونِ وُرُودِ السَّمْعِ، اس نے صیغہ امر اور دعوت سنی ہی نہیں ہے، کیا اس پر ایمان لانا واجب نہیں ہے؟ جواب یہ واجب ہے، بشرطے کہ اس کو اتنا ہو بالغ ہونے کے بعد جس میں وہ غور و فکر کر سکتا ہو سکتے اس پر ایمان لا۔ اب صیغہ امر نہیں ہے اور وجوب آ رہا ہے، معلوم ہے وجوب صیغہ امر کے بغیر بھی آ جائے گا۔ اسی بات کو قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو لم یبعث اللہ رسولا بالفرض، اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتے بالفرض تو لوجب علی العقلاء، تو عاقل بالغ کے ذمے پھر بھی واجب تھا معرفتہ، اللہ کو پہچاننا اپنی عقول کے لیے، اللہ پر ایمان لانا اس وقت واجب تھا اگر اللہ نبی اور رسول نہ بھی بھیجتے، تو اللہ نے عقل نہیں دی تھی۔ اب یہ تھا بھئی یہ سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہا ہے، دن آ رہا ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور یہ سمندر ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، ہے یہ انسان ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، سمجھے؟ تو یہ اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے لیے پہچان لازم تھا کوئی بنانے والا ہے، سورج ہے نا، چند ہے نا، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سمجھے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ بغیر بنانے والے کے تو چیزیں نہیں ہو سکتی، بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتے، کوئی بنانے والا ہے تو اس بنانے والا اور وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا جو سورج چاند ستارے اور آسمان بنائے۔ یہ اپنی عقل کے ذریعے پہچانا بالفرض اگر اللہ رسول نہ بھی بھیجے اس کے ذمہ لازم۔ اچھا اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یہ حضرت علی کا مقولہ ہے حضرت عمر کا، فرمایا یہ جنگل میں پڑی ہوئی ایک مینگنی وہ بتلاتی ہے کہ یہاں سے بکری ہے، کیونکہ مینگنی بغیر بکری یہ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، یہاں بکری ہے یا اونٹ ہے یا کوئی جانور ہے اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں چھوٹی سی مینگنی سے بکری کا پتا چلتا ہے تو اتنا بڑا بڑا برجوں کا آسمان، یہ سمندر، ستارے، یہ چرندی، یہ اللہ کا نہیں، چھوٹی یہ بکری کے اوپر دلیل ہے، اتنا بڑا آسمان پر یہ پہاڑ۔ آواز کٹ گئی استاد جی۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات چل رہی تھی کہ امام ہمارے نزدیک وجوب جو ہے بغیر صیغہ امر کے نہیں آ سکتا۔ اس پر ایک اشکال تھا کہ وجوب تو صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے مثال دے دی کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے، سمجھے، اگرچہ ادھر کوئی نبی رسول، کوئی مبلغ، کوئی تبلیغی، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی صیغہ امر پہنچانے والا وہ نہیں بھی گیا، صیغہ امر ان تک نہیں بھی پہنچا، پھر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان لانا واجب کا یہ معنی ہے اللہ کو ماننا لازم ہے کہ کوئی بنانے والا ہے تو یہ چیزیں موجود ہے نا، آسمان، زمین، چرند پرند،
بنانے والے کے بغیر کس طرح یہ ہو سکتی ہیں؟ سمجھے؟ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جنگل میں پڑی ایک مینگنی یہ بتلاتی ہے کہ بکری ہے، کہ یہاں سے بکری گزری ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مینگنی بغیر بکری کے آ جائے۔ تو وہ فرماتے تھے چھوٹی سی مینگنی اگر بکری کا پتہ بتلاتی ہے، یہ اتنا بڑا بڑا برجوں والا آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، کیا یہ چیزیں اللہ کے بارے میں نہیں بتلاتی؟ یہ اللہ کے بارے میں دلیل نہیں ہے؟ چھوٹی سی مینگنی دلیل ہے بکری کے اوپر، کیونکہ بغیر مینگنی کے بکری کی مینگنی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھے؟ تو یہ اتنی بڑی بڑی چرند پرند، یہ آسمان، یہ ستارے، کیا یہ اللہ کے اوپر دلیل نہیں بن سکتے؟ تو اپنی عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننا واجب ہے، اگرچہ امر کا صیغہ موجود نہ بھی ہو۔ پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو مناظرہ تھا خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس دہریے کے ساتھ، جو کہتا تھا اللہ نہیں ہے، سارا خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا ہوا، وہ تاخیر سے پہنچے مجلس میں، تو بڑا ناراض ہوا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ سے نہیں کرتا مناظرہ، آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے، 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں، یہ آپ کی اخلاقیات کا عالم ہے، تو میرا مطلب نہیں بیٹھتا آپ کے ساتھ۔ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹا ناراض نہیں ہو، کوئی پریشانی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی عذر بھی تو ہو سکتا ہے، بات یہ ہے کہ میں دریا کے اس کنارے تھا، میں دریا کے اس کنارے تھا، ادھر آنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اب میں کیا پانی کے اوپر چل کر آ جاتا؟ اب اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت ٹوٹا، اس کی کشتی بنی، کشتی بننے کے بعد اس کے ساتھ چپو لگے، پھر وہ میرے پاس آ گئی، اس پہ بیٹھ کر میں ادھر آ گیا۔ وہ ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا ہے یار ان کی بات سنی ہے آپ نے کہ خود ہی سے درخت ٹوٹا، خود ہی سے کشتی بھی بن گئی، چپو بھی لگ گئے، ان کے پاس آگے بیٹھ کر ادھر آگے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بے وقوف، چھوٹی سی کشتی اگر خود نہیں بن سکتی، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ سمندر، یہ چاند، یہ ستارے، سردی اپنے وقت پر آ رہی ہے، گرمی اپنے وقت کے اوپر آ رہی ہے، طلوع اپنے وقت کے اوپر ہو رہا ہے، غروب اپنے وقت کے اوپر ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا نظام، یہ اتنا بڑا برجوں والا آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، سورج، یہ کیسے خود سے بن سکتے ہیں؟ چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے بن سکتی ہیں؟ سمجھے؟ تو اپنی عقل کے ذریعے پہچاننا کہ بنانے والا کوئی ہے اور وہی اللہ ہے، پھر بھی لازم تھا، اگرچہ کوئی نبی کوئی رسول نہ بھی آیا ہوتا، ایمان لانا واجب تھا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ ہے جو یہ بنانے والا ہے۔ باقی ایک بات ہے، اپنی عقل کے ذریعے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکام کے بارے میں تو نہیں پتہ لگا سکتے تھے، تو اس کے پھر ہم مکلف بھی نہیں تھے، ہم صرف اسی چیز کے مکلف تھے کہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ باقی جو احکام ہیں وہ تو ظاہر عقل کے ذریعے پتہ چل ہی نہیں سکتے کہ ظہر کی 4، مغرب کی 3 رکعت، فجر کی 2، پھر حج، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، وہ عقل کے ذریعے نہیں پتہ چل سکتے تھے، اس کے ہم مکلف بھی نہیں تھے۔ سمیاری مکلف صرف اس کے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ کو پہچانے اور اللہ پر ایمان لے کر ہے، یہ بھی تب جب بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد اتنا وقت ملے جس میں غور کر کے اللہ تک پہنچ سکیں، یہ نہیں کہ چھوٹے ہوتے ہی مر جائے پھر بھی ایمان لانا واجب، یا بالغ ہونے کے بعد اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتے پھر بھی مکلف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغه، اس صیغے کے بغیر بھی وجوب آ سکتا ہے، صیغہ امر کے بغیر بھی۔ الیس انه وجب الایمان، کیا ایمان لانا واجب نہیں ہے، علی من، اس شخص پر، لم تبلغه الدعوت، جس پر دعوت کا پیغام نہیں پہنچا، صیغہ امر اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو بدون ورود السمع، تو امر کا صیغہ سنے بغیر
جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ رہا ہے، اللہ پر ایمان لانا اس کے ذمہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ الیسا، کیا واجب نہیں ہے؟ استفہام انکاری ہے، مانا واجب ہے، واجب ہے، سمجھے؟ اب امر نہیں ہے اور وجوب ہے، تو وجوب امر کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ اسی کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ، لو لم قال ابو حنیفہ لو لم یبعث اللہ رسولا، اگر اللہ تعالی کوئی بھی رسول نہ بھیج دے تو لوجب علی العقلاء، تو پھر بھی عقلاء کے ذمہ واجب تھا معرفتہ، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، بعقولہم، اپنی عقلوں کے ذریعے۔ پر چھوٹی سی مینگنی بکری کے بغیر نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سمجھے؟ پھر وقت پر سردی کا آنا پھر جانا وغیرہ، یہ بغیر بنانے والے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کیا نکلا؟ وہ جو واجب ہے حالانکہ امر نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں تو صیغہ امر بھی نہیں آیا، لیکن اللہ پر ایمان لانا پھر بھی واجب تھا۔ اگر کوئی رسول نہ بھی ہوتا تو وجوب بغیر صیغہ امر کے بھی آ رہا ہے۔ اب یہ آگے اشکال، اور یہ تھا مسلک ہمارا کہ وجوب بغیر صیغہ امر کے آ نہیں سکتا، یہ اشکال ہمارے اوپر ہو۔ جب اشکال ہو گیا تو یا تو کہو اصول غلط ہے ہمارا، یا پھر جواب دو، کہتے اصول ٹھیک ہے، جواب سن لو۔ فیحمل سے جواب دیا، فیحمل ذلك على ان المراد بالامر، کہنے لگے دیکھو یہ جو ہم نے کہا ہے نا، جو ضابطہ بیان کیا ہے، اس ضابطے کو محمول کیا جائے گا۔ فیحمل ذلك کس بات پر؟ کہ یہ جو ہم نے کہا کہ امر سے جو مراد ہے وجوب، وہ بغیر صیغہ امر کے نہیں آ سکتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے، سمجھے؟ یعنی اور فروعی احکام کے ساتھ ہے، فروعی احکام کے ساتھ، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا عقیدہ رکھنا، اس کا تعلق اللہ پر ایمان کا عقیدے کے ساتھ ہے۔ وہ عقیدہ تو بغیر صیغہ امر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی رسول نہ بھی ہوتا تب بھی ایمان لانا واجب تھا، لیکن اس کے علاوہ جو فروعی مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز تو رکوع سجدے کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، عقیدے کا نام نہیں ہے، کیا اس کے اندر وجوب بغیر صیغہ امر کے آ سکتا؟ ہم نے کہا یہ نہیں آ سکتا، بات اس کی ہو رہی ہے، اس کی نہیں ہو رہی۔ جو آپ دیکھیں کیا، فَيُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بالامر سے جو مراد تھی نا وجوب، یختص بهذه الصیغہ، وہ اسی صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے، یعنی امر کے صیغے کے بغیر وجوب نہیں آ سکتا، فی حق العبد، بندے کے حق میں، فی الشرعیات، یہ جواب شرعیات سے مراد کیا؟ فرعیات میں، نہ کہ عقائد میں۔ عقائد کے اندر وجوب تو اپنی عقل کے ذریعے بھی واجب تھا، اللہ پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا، عقائد کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کس کی؟ بات ہو رہی ہے عقائد کے علاوہ دیگر اعمال کی، ان میں وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں آئے گا۔ اچھا، اس پر ایک اور اشکال تھا، صیغہ امر کے بغیر وجوب نہیں آئے گا، ہم نے تو حدیث کا معنی پڑھا تھا، ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ما سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، اور جس چیز پر خاموش رہے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو صیغہ امر کے بغیر وجوب نہیں آ سکتا، کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، جو فعل پیغمبر ہے، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ وجوب اسی وقت آئے گا جب صیغہ امر آئے گا، صلو، نماز پڑھو، آتو زکات دو، اقیم الصلاۃ، امر کا صیغہ، تب وجوب آئے گا، بالی فعل پیغمبر اس سے وجوب نہیں آئے گا۔ دیکھو، حتی لا یکون فعل، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ آئے گا، یعنی صلو کے ساتھ، تو صیغہ امر قول کے ساتھ آئے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ قول کے ذریعے حکم دیں گے نا، اس کے ذریعے وجوب آئے گا،
تو کیا مانا حتی لا یکون فعل الرسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ بمنزلت قولہ افعلوا، افعلوا امر کا صیغہ ہے نا، وہ افعلوا یعنی امر کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا مانا جیسے امر کے صیغے سے وجوب آتا تھا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، فعل پیغمبر سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ ولا يلزم اعتقاد الوجوب به، اور فعل پیغمبر سے وجوب کا اعتقاد بھی ہم نہیں رکھیں گے۔ وجوب صرف امر کے صیغے ہی سے آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نہیں آئے گا۔ یہاں تو انہوں نے مثال نہیں دی، دوسری کتابوں میں مثال موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور جوتا پہن کر پڑھا رہے تھے۔ جوتا اگر پاک ہے، صاف ہے، وہ پہن کر نماز پڑھنے میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو عرف میں یہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ عربوں میں آپ جائیں، ابھی بھی آپ دیکھیں گے جوتا پہن کے بھی بعض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز، پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی جوتا پہنا ہوا تھا۔ ہمارے عرف میں چونکہ یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور ایسے احکام کا مدار جو ہے نا یہ عرف کے اوپر ہے، لہٰذا ہمارے ہاں یہ مناسب نہیں ہے جوتا پہن کر نماز پڑھے۔ لیکن بہرحال وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، صحابہ نے پڑھی بھی ہے۔ اب ہوا کیا، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا جی۔ صحابہ نے دیکھا کہ حسن جوتا اتار رہے ہیں، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ نماز کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، دیکھا انہوں نے بھی جوتے اتارے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو اتارے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ جو حضور کا فعل ہے وہ بھی وجوب کے لیے ہے، تو ہمارے ذمہ بھی اتارنا واجب ہے۔ میں تمہیں تو نہیں اتارنے چاہیے تھے، میں نے کوئی کہا تھا اتارو؟ معلوم حضور کا فعل وجوب کے لیے نہیں۔ انہوں نے حضور کو ایک کام کرتے دیکھا، انہوں نے بھی وہی کام فرمایا، حضور نے روک دیا، کیوں اتارے تم نے؟ معلوم ہوا فعل پیغمبر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا، کہنے لگے میں نے پتہ ہے کیوں اتارے تھے، بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، اوپر سے جبرائیل امین آ گئے، اور انہوں نے فرمایا جوتے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے اور نماز آپ کی اس طریقے سے نہیں ہوگی، میں نے نماز میں جوتا اتار دیا۔ میں نے تو اس لیے اتارا تھا، تم نے کیوں اتارا تھا؟ مجھے دیکھ کر تو نہیں اتارنا چاہیے تھا تمہیں۔ سمجھ ہے؟ تو اگر فعل پیغمبر وجوب کے لیے ہوتا تو ظاہر ہے وہ دلیل پکڑ سکتے تھے، یا حضور بھی فرمایا وہ ٹھیک ہے میں نے کیا، میرا کرنا اور میرا فعل تو وجوب کے لیے، لہذا تم نے اچھا کیا، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیوں اتارا تم نے مجھے دیکھ کر۔ معلوم ہوا فعل پیغمبر سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، نہ وجوب کا ہم عقیدہ رکھیں گے۔ والمتابعة في أفعاله عليه السلام إنما تجب عند المواظبة وانتفاء دلیل الاختصاص۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دو شرائط کے ساتھ اگر ہو تو پھر وہ بھی وجوب کے لیے بن جائے گا۔ ہر فعل وجوب کے لیے نہیں۔ کون سا فعل وجوب کے لیے ہوگا؟ جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ما واظب علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر مواظبت فرمائی ہو، ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی ساری زندگی اس کو ترک نہ فرمایا ہو۔ سمجھے؟ کبھی ساری زندگی اس کو ترک نہ فرمایا ہو، وہ بھی وجوب کے لیے، وہ فعل بھی وجوب، کیونکہ اگر وہ غیر وجوب کے لیے ہوتا فعل تو کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور ترک فرماتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلم کی بھی تھی، استاذ کی بھی، امت کے استاد بھی تھے نا، تو جو چیز غیر واجب ہوتے تھے نا حضور فرماتے تھے اس کو کبھی ایک آدھی دفعہ چھوڑ بھی دیتے تھے حضور، تاکہ امت کو یہ سبق مل جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، ورنہ میں چھوڑتا ہی نہ۔ سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس فعل کو ہمیشہ کریں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، سمجھے؟ ایک تو مواظبت، اور دوسرا وہ فعل حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا حضور کے ساتھ خاص تھا، اور تہجد فرض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی حضور ہی کے ساتھ خاص تھا۔ وہ کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فتہجد حکم ہو رہا ہے اس کو،
فتہجد بھی، آپ تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. یہ لک، یہ قرینہ اور دلیل ہے اختصاص کا، یہ آپ ہی کے لیے واجب ہے، امت کے لیے نہیں. یہ لکا، آپ کے لیے، یہ قرینہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کا وجوب خاص ہے. تو اگر دو قرینے دو شرطیں آ جائیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختصاص کی کوئی دلیل نہ ہو، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت فرمائی ہو، وہ فعل وجوب کے لیے آئے گا. تو ہم تو کہتے تھے صیغہ امر کے بغیر وجوب نہیں آتا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ فعل بھی وجوب کے لیے آتا ہے. اس کا جواب پھر حنفیہ نے یہ دیا، جو کام ہمیشہ حضور نے فرمایا، کبھی ترک نہیں فرمایا، اور حضور کے ساتھ وہ خاص بھی نہیں ہے، تو گویا فرما دیا کہ تم بھی کرو. ورنہ ہمیں حکم نہ دیتے تو کبھی زندگی میں ایک دفعہ ترک فرما دیتے ہیں نا. تو صیغہ امر یہاں تقدیراً موجود ہے. کب؟ جب دو شرطیں پائی جائیں کہ ایسا فعل پیغمبر ہو جس میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہو، مواظبت ہو، اور حضور کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، اس کی متابعت امت کے ذمہ واجب ہے. وہ دیکھیں، والمتابعت فی افعال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں متابعت یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ انما تجب، یہ واجب ہے. لیکن کب؟ جب دو شرطیں پائی. کون سی دو شرطیں؟ عند المواظبت، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور ہمیشگی فرمائی ہو، زندگی میں کبھی ترک نہ فرمایا، ہمیشہ کیا ہو. اور دوسری شرط وانتفاء دلیل الاختصاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، اس وقت پھر یہ فعل بھی امت کے لیے وجوب کے لیے ہو جائے گا. تو فعل وجوب کے لیے تو وجوب تو صیغہ امر کے بغیر بھی آ گیا. لیکن حنفیہ یہاں تعویل کرتے ہیں، جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی نا، تو پھر گویا حضور نے حکم دے دیا تم بھی کرو، امر کر دیا، یہ تقدیراً موجود ہے. تو پھر وہ تقدیری امر سے وجوب، تو وجوب امر ہی سے آئے گا، بھلے وہ صراحتاً موجود ہو یا تقدیراً. اور تقدیراً کہاں ہوگا؟ جو فعل ہمیشہ حضور نے فرمایا ہو، کبھی ترک نہ فرمایا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختصاص کی کوئی دلیل بھی نہ ہو. میرے خیال میں کچھ سمجھ آ ہی گیا ہوگا. جی اوپر سے تو نہیں گزرا؟ جی استاد. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. جی چلیں، میرا خیال میں آج ہمارا یہ نیٹ کا مسئلہ رہا، یا جو بھی مسئلہ بیچ میں رہا، اس میں ٹائم بہت لگ گیا. آج اتنا ہی رکھیں، پھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے.